علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ ہاتھ کا ترجمہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، وگرنہ یدہ ہی کہنا چاہیے کہ ید پھیلاتا ہے۔ کیا پھیلاتا ہے؟ یہ ہاتھ والا لفظ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ شرعاً اور علماً اس کی اجازت ہے کہ ہم ہاتھ کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ یہ صرف آپ لوگوں کو چونکہ ترجمہ کرنا ہے، اس کے علاوہ حدیث سمجھ نہیں آئے گی، تو ساتھ میں نے آپ کو علمی مسئلہ بھی بتا دیا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ لیتوب مسیء النہاری، کہ جنہوں نے دن کو گناہ کیے ہیں آؤ رات کو معافی مانگ لو، میں معاف کرنے آیا کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی اللہ کو ضرورت ہماری بولیں سارا بولیں نا یار۔ اب یہاں نہ بولیں گے تو آپ پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے، آپ چپ بیٹھے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں ہوں گے کیونکہ کچھ تو بول پڑتے ہیں نا، وہ جو بول پڑتے ہیں ان کی وجہ سے باقی بچ جاتے ہیں، لہذا یہ ایمانی مسئلہ ہے، یہاں گواہی دینا ضروری ہے، یہ اقرار باللسان ہے۔ اللہ کو بولیے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کو کوئی محتاجگی نہیں ہے، تو اللہ کا کرم اور مہربانی اور محبت اور اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت حضور کی امت پر دیکھیے کہ اس امت کو معاف کرنے کے لیے اللہ اپنے ید پھیلا کر فرما رہا ہے، آؤ بھائی جنہوں نے دن کو گناہ کیے تھے رات کو معافی مانگ لو، توبہ کر لو، میں تمہارے دن کے سارے معاف کر دوں گا۔ آگے سنیے جی اسی حدیث کا، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ دن کو پھر ہاتھ پھیلاتا ہے، ید پھیلاتا ہے، دن کو بھی یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے اور نسائی شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی مطلب عام کتاب کی نہیں، عام درجے کی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ لِيَتُوبُ مَسِيءُ اللَّيْلَ، آ جاؤ بھائی جنہوں نے رات کو گناہ کیے تھے دن کو توبہ کر لو، میں دن کو بھی معاف کر دوں گا۔ حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور یہ عمل یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نکلنا آئے، جب تک کہ سورج مغرب سے، کیونکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر غروب ہو جائے گا، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر جو کوئی توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہے، تو توبہ کی قبولیت کا یہ دن ہے۔ ذرا ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، کیا اللہ کا کرم ہے جی، کیا شفقت ہے۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی بڑی کمال کی ہے، ذرا سنیے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للجنۃ ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، اور جہنم کے 7 ہیں۔ بولیے نا، جہنم کے 7 ہیں، یعنی اللہ نے جہنم چھوٹی بنائی ہے، جنت بڑی بنائی ہے، تاکہ ہم زیادہ جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہ آپ کو ایک علمی بات بتا دوں، صبح صبح آپ کا موڈ تو نہیں ہوتا علم کا اتنا، بس آپ تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں نیند کی وجہ سے، پر ذرا چلے میرا آج موڈ ہے سخاوت کرنے کا، تو میں اپنے بل بوتے پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر توجہ کریں تو بڑا مزہ آئے گا۔ بعض علماء شارحین محدثین اس طرف گئے ہیں کہ جہنم ختم کر دی جائے گی، جہنم بالکل ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی، اگر رہے گی تو صرف جنت رہے گی۔ اب وہ کس بنیاد پر گئے؟ وہ جو یاد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک اعرابی دیہاتی صحابی نے سوال کیا کہ جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو جہنم کہاں ہوگی؟ یاد ہے؟
تو حضور نے کیا جواب دیا تھا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے۔ اس پر بعض محدثین گئے ہیں کہ اللہ ساری جنت ہی جنت بنا دے گا اور جہنم ختم کر دے گا، اور وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ جہنم کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ بعض اس طرف گئے کہ نہیں بھی ختم نہیں ہوں گے، موت تو ختم ہوگی پر جہنمی بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنتی بھی جنت میں۔ مگر وہ جو حدیث میں نے سنائی کہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر جہنم کدھر جائے گی، تو آپ نے فرمایا جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس وقت رات ہوتی نہیں۔ اس پر محدثین گئے ہیں۔ بہرحال یہ میرے ایسی ذہن میں آ گیا کہ للجنتی ثمانیت ابواب، اللہ کے حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، سبعۃ مغلقۃ، وہ جو 7 ہیں وہ تو بند ہے، بولیے 7 بند ہے، اور جنت کا ایک دروازہ ہے وہ باب مفتوح للتوبۃ، ایک دروازہ ہے باب التوبہ۔ جنت کا ایک دروازہ کون سا ہے؟ وہ اللہ نے پہلے دن سے کھول رکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، پہلے دن سے کھول رکھا ہے، آج بھی کھلا ہوا ہے کہ جو توبہ کرے گا گناہوں کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو اسی دروازے سے داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ حتیٰ تطلع الشمس من نحو، ہاں جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ جب یہ سورج مغرب سے آئے گا تو پھر وہ بند ہو جائے گا اور پھر کھلے گا جب جنتی جنت میں داخلہ کریں گے، انٹری کریں گے۔ اچھا جی، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لو اخطأتم حتى تبلغوا السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر بھی تم توبہ کر لو، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ وعن جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سعادت المرء ان یطول عمرہ، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، بولیے اس کی عمر لمبی ہو، وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ لِأَنَابَةَ، اور اس کے اعمال اچھے ہوں، بولیے جی اس کے اعمال وہ توبہ کرنے والا ہو، اخلاص والا ہو اور اچھے عمل اور ساتھ صحت بھی شامل ہو، اور پھر عمر لمبی ہو جائے تو سمجھو یہ انسان کے خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ وَأَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد فلیکف عن الذنوب، اما جی عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ ایک عبادت گزار اور ریاضت اور مجاہدہ کرنے والے سے میں آگے بڑھ جاؤں تو اس کو چاہیے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، بولیے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اور آج کے سلسلے میں ایک آخری حدیث ہے بڑی کمال کی ہے، آپ مجھے جب بھی یہ حدیث آپ کو یاد آئے گی آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ، تو دے چھڑو گے انشاءاللہ۔ سنو پھر، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال مثل المومن، کہ مومن کی مثال اس طرح ہے، ومثل الایمانی، اور اس کے ایمان کی مثال، کمثل الفرس فی اخیتہ، جس طرح کہ ایک گھوڑا اپنے وہ قلعے سے باندھا ہوتا ہے، بولیے قلعے سے یحول ثم یرجع الی اخیتہ، ہاں اس کا وہ رسی لمبی ہوتی ہے تو جہاں تک رسی اس کو اجازت دیتی ہے وہ چلا جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے اور پھر واپس اپنے قلعے پر اپنے کھونٹے پر آ جاتا ہے جہاں اس کو باندھا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ، فرمایا مومن بھی یَسْهُ ثُمَّ يُرْجِعُ، مومن بھی گناہ کر لیتا ہے مگر وہ واپس لوٹ کے پھر وہیں آ جاتا ہے۔
فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ، یعنی مومن کا قلعہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بولیے جی، مومن کا قلعہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس سے گناہ تو ہو جاتا ہے جیسے گھوڑا چلا جاتا ہے، مگر جب اس کو احساس ہوتا ہے تو یہ توبہ کر کے پھر اسی قلعے پر آ جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں دے دے کے ہمیں اپنا بنا رہا ہے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ، تمہارا کھانا نیک لوگوں کو کھانا چاہیے۔ بولیے تمہارا کھانا نیک لوگوں۔ یہاں آپ اصالِ ثواب میں بھی کوئی اگر چیز لاتے ہیں، مثلا کپڑا لے آئے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ جی کسی غریب کو دیں گے، وہ غریب کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ آپ اگر اصالِ ثواب کو لیے دے رہے ہیں، اس آدمی کو دے جو کپڑا پہن کر نماز ادا کرے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا کھانا تمہارا متقی کھائیں، نیک کھائیں، کہ اس کھانے سے وہ جو عبادت کرے گا تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے کی وجہ سے اس کی عبادت کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کو تمہارے کھانے سے جو تقویت ملے گی، جو توانائی ملے گی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا۔ لہذا اپنے خطیب صاحب نے وہ چیز کھوانی چاہیے جن نال دماغ زیادہ بدے، تاکہ اور بیچارہ کوئی تمہیں سنا سکے۔ کی خیال ہے؟ اور اگے سنو، فرمایا کھانا تو تمہارا متقی کھائے، وَأُولُو مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں تحفہ تم جس مومن کو مرضی چاہو دے دو، تحفہ تمہارا جہاں دل کرے وہاں ہدیہ سب کو دے دو، پر اگر کوئی چیز اصالِ ثواب کے لیے دینی ہے تو وہ مدرسے کے طالب علم کو دو، وہ عالم دین کو دو، وہ کسی نیک متقی پرہیزگار کو دو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب وہاں پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو دین کے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں جی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ گناہ پر شرمسار ہو، اپنے گناہ پر بندہ ہاں جی۔ دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا۔ تیسرا یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کرے۔ بولیے جس کا حق مارا ہے، پیسے مارے ہیں واپس کرے، زمین ماری ہے واپس کرے، اس کی عزت پہ داغ لگایا جا کے معافی مانگے، جب وہ معاف کرے گا پھر اللہ معاف کرے گا۔ اور توبہ سے گناہ معاف ہو گیا، مگر معافی کی اب شرط کیا ہے کہ جس کا حق لوٹا ہے اس کو واپس کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ